أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ مہینے کی آخری اتوار ہے اور مہینے کی جو آخری اتوار ہوتی ہے اس میں مسائل پر اور دیگر امور پر بات چیت ہوتی ہے. تو آج آپ حضرات کے سامنے دو موضوعات کو لے کر آیا ہوں، انہی موضوعات پر گفتگو کرنا ہے. پہلا موضوع تو یہ ہے کہ ماہ مبارک جو ابھی گزرا، اس میں الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم رہا اور اس کی مہربانی رہی. بہت حد تک بہت سے امت کے لوگوں نے کچھ نیک کام کیے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نیک کاموں کو کس طرح باقی رکھا جائے، برقرار رکھا جائے اور اسے محفوظ رکھا جائے، اور اس سلسلے کو جو ماہ مبارک میں شروع ہوا تھا اسے کس طرح آگے بھی تسلسل کے ساتھ کنٹینیو کیا جائے، برقرار رکھا جائے، اسے سمجھنا. دوسرا، ماہ مبارک میں روزوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کا جو مسئلہ ہے اسے بھی ذہن میں رکھا جائے. سب سے پہلی بات تو حدیث میں ہے ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھا جائے. مومنین کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھا جائے. حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. آپ کو کسی سے حسن ظن رکھنے کے لیے دلیل کی اور ثبوت کی ضرورت نہیں. ہاں، آپ کسی سے بدگمان ہیں یا بدگمان ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس بے شمار ثبوت اور دلائل کی ضرورت ہے. پہلے تو ہونا نہیں ہے. اگر آپ ہو رہے ہیں تو آپ کو بے شمار پکے ثبوت چاہیے. اسی لیے شریعت میں حدود کے معاملات میں شریعت نے بہت سخت جو ہے شرطوں کو لگایا کہ کسی کے اوپر جرم ثابت کرنا ہے تو بہت پکے ثبوت چاہیے اور گواہی معتبر لوگوں کی گواہی چاہیے. چلتے پھرتے لوگوں کی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، ان کی گواہی معتبر نہیں. تو میں مومنین سے حسن ظن رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ سبھی حضرات نے الحمدللہ پورے روزے رکھے ہیں. لیکن موجودہ زمانے میں صحت نے بہت زیادہ انسانی زندگیوں پہ اپنے اثرات ڈالے ہیں. صحت کا معاملہ اب وہ 30-35 سال پہلے جیسا نہیں رہا کہ جس میں آدمیوں کی صحت انتہائی چاق و چوبند ہوتے تھے. بیماری، دوا، انجیکشن، حکیم کے پاس جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، یہ کہیں کہیں سننے کو ملتا تھا. اب ایسا ہو گیا ہے ماحول کہ اگر کوئی آدمی بغیر دوائیوں کے جی رہا ہے تو پھر وہ پریشانی کا مسئلہ ہو جاتا. اچھا، روزانہ آپ کوئی دوائی نہیں کھاتے؟ بڑا تعجب ہوتا. گویا اب دوائیاں کھانا فیشن بن گیا ہے. اچھا، صحت کے لیے بھی کوئی دوائی نہیں، وٹامن کی بھی کوئی دوائی نہیں کھاتے، بغیر دوائیوں کے چل رہے ہیں. لوگ بڑا تعجب کرتے. ماحول، معاشرہ بدل رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کبھی بتایا تھا کہ ہمارے بچپن میں اگر کوئی طالب علم، اسٹوڈنٹ ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے، یہ بات کہنا ہوتا
تو کوئی بھی ماں باپ آسانی سے نہیں کہتے تھے، انہیں ایک شرم ہوتی تھی کہ میرا بچہ کمزور ہے کیسے کہیں۔ پہلے اگر کوئی 1980 70 کے زمانے میں ٹیوشن کو جا رہا ہے، یہ بات بتانا شرم کی ہوتی تھی، اچھا آپ کے بچے کو اسکول میں بات نہیں سمجھ میں آ رہی، ایکسٹرا جو ہے ٹیوشن دلانا پڑ رہا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اگر کوئی یہ کہے کہ میرا بچہ ٹیوشن کو نہیں جاتا، اب یہ شرم کی بات ہے، اب ہر آدمی فخر سے کہتا ہے میرا بچہ ٹیوشن کو جاتا ہے، بلکہ فلاں انسٹیٹیوٹ کو جاتا ہے، فلاں جگہ جاتا ہے، فلاں جگہ وہاں جاتا ہے، شام میں ایک جگہ جاتا ہے۔ جو چیزیں پہلے عیب کی شمار ہوتی تھی اب وہ جو ہے عیب نہیں رہی۔ پہلے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا انتہائی عیب کی بات تھی، کہیں سے بھی تھوڑا کپڑا پھٹ جاتا تو سمجھو کہ وہ بہت عیب کی بات تھی، سمجھا جاتا تھا بہت ہی غریب گھرانے کا بچہ ہے، فقیر گھرانے کا بچہ ہے۔ اور اب دیکھیے جو لوگ پھٹے پینٹیں پہن رہے ہیں وہ بھی قیمتی پینٹیں کہلاتی ہیں۔ اب جتنی ان کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے فیشن ہے، بہت مالدار اور لیٹسٹ سوچ کے جو ہے بچے ہیں، بہت ہی جو ہے اپڈیٹ ہیں یورپ کے ساتھ، یہ کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں ماحول کے اعتبار سے کبھی شرم کی بات ہوا کرتی تھی اب فخر کی بات ہونے لگی ہیں۔ تو بہرحال صحت کافی لوگوں کی متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پر اس ماہ مبارک میں بھی مجھے کئی مرتبہ کئی لوگوں کے لیے مسلسل دعاؤں کی درخواستیں آتی رہی، اور بہت سے حضرات کم عمر میں انتقال بھی رہے ماہ مبارک میں، 40 سے بھی کم عمر کے کئی لوگ قریب کے آس پاس کے جو ہے انتقال بھی ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرتوں کی گزارشیں آتی رہی۔ تو بہرحال صحت جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، جس کی قدر کرنے کی شریعت نے بڑی تاکید دی ہے۔ تو بہت سارے حضرات ماہ مبارک میں اگر بیماری کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ ضرور اپنی کاپی میں، ڈائری میں، یا جو کچھ سب کچھ موبائل میں لکھتے ہیں اسے لکھ کر رکھیں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ ماہ مبارک میں بھی کئی حضرات کے فون آئے جو شوگر کے مریض تھے کہ اچانک بہت پسینہ نکل رہا ہے، طبیعت سست ہو گئی ہے، کیا کریں بتائیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر طبیعت بہت زیادہ آپ کی ڈاؤن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے، آپ نہیں سنبھال سکتے شام تک، تو اللہ کا نام لے کر روزے کو کھول دیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ بہت سارے حضرات کا اس مہینے میں فون آیا، یہاں کا بھی آیا، بعضو صوبے تمل ناڈو سے بھی بعض احباب کے فون آئے کہ شوگر لو ہو رہی ہے اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اور یقین ہو رہا ہے کہ شام تک آپ نہیں بغیر کچھ کھائے پیے رہ سکتے ہیں تو شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے، آسانیاں ہیں، ڈسکاؤنٹ ہے، تخفیض ہے، آپ روزہ افطار کر دیجئے، بعد میں قضا کریے اور اللہ سے معافی مانگ لیجئے کہ اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا، اب آگے آپ درگزر فرمائیں۔ تو جن حضرات کے روزے چھوٹ گئے ہیں یہ 15-20 دن تک یاد رہتے ہیں میرے کتنے روزے چھوٹے تھے، 15 دن 20 دن کے بعد بھول جاتے ہیں کتنے روزے چھوٹے تھے۔ اور ضروری نہیں کہ آپ اسی مئی کے مہینے میں رکھیں، جون کے مہینے میں رکھیں، اگست میں، سپٹمبر میں، یا آخر میں نومبر اور دسمبر تو ہے ہی سردی کے مہینے جس میں رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ آدمی لکھ کر رکھ لے کہ میرے اتنے روزے چھوٹے ہیں، مجھے اس کی قضا کرنا ہے۔ اور گھروں میں ماؤں بہنوں کو اس چیز کی طرف خاص توجہ دلائیں، ان کے ہر سال کچھ نہ کچھ روزے چھوٹتے ہی ہیں، ان روزوں کی قضا کرنا ہے، اس چیز کی طرف توجہ دلائیں۔ دوسری بات، جو حضرات ماہ مبارک میں پورے روزے رکھے ہیں انہیں چاہیے کہ اس مہینے میں، شوال کے مہینے میں 6 روزے اگر ہو سکے تو رکھیں۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی ماہ مبارک کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے
تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی لاتا ہے ہم اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ 30 اور وہ 6، 36 اور سال میں 360 دن کے آس پاس ہیں، 65 نہیں، 65 تو سورج کے حساب سے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے 355 54 دن ہوتے ہیں۔ تو گویا ان 36 کو اس پر تقسیم کر دیا جائے تو سمجھیے کہ 10 کے حساب سے برابر ہوتا ہے۔ تو اب گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ شریعت نے یہ بھی ڈسکاؤنٹ دیا کہ شوال میں لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں، آپ لگاتار نہیں رکھ سکتے، ایسا کیجئے جمعرات کے دن رکھ لیجئے، کسی آدمی کو سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے 2 دن، وہ 2 دن میں رکھ لے، جب اسے موقع ملے رکھ لے، تو انشاءاللہ بڑے ثواب کی چیز ہوگی۔ میرا یہ ماننا ہے ذاتی طور پر، شریعت نے تو بتایا ہی ہے، آپ میڈیکلی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ روزوں کی جو عادت ماہ مبارک میں آپ نے رکھا اور ماہ مبارک کے بعد اب بغیر روزوں کے جو رہ رہے ہیں، صحت پر کافی اثر پڑتا ہے۔ روزوں میں سستی تو شام کا وقت تھکان تو آتی ہے، لیکن روزوں سے روحانی جو فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، جسمانی بھی جو اس کے فائدے ہیں وہ انگنت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ شدید سردیوں کی رات میں وضو کر کے تہجد پڑھنا اور شدید گرمیوں کے دنوں میں روزوں کو رکھنا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا اس سال خاص طور پر کہ گرمی شدید تھی، عصر کے بعد مغرب سے پہلے جو حالت ہوتی تھی آدمی کی، جو شدت ہوتی تھی پیاس کی اور جو بے قراری ہوتی تھی، اس کے بعد روزہ کھولنے کی جو لذت تھی، اس کا جو مزہ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ کوئی آدمی محسوس ہی کر سکتا ہے، دوسرے کو اس چیز کو بتا نہیں سکتا۔ شدید گرمی کے روزے، اور اگر دن میں اگر کچھ دوڑ دھوپ کر لیے ہیں تو عصر اور مغرب کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی تھی، دل سے دعا نکل رہی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے آدمی، دعا کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن روح کا کنیکشن ہو رہا ہے آسمانوں کے ساتھ۔ اسی کو اقبال صاحب نے کہا، بات جو نکلتی ہے دل سے اثر رکھتی ہے، بات جو نکلتی ہے دل سے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ یہی کیفیت حدیث میں بھی آیا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جسم کا ایک ایک روح جو ہے جھکا ہوا ہوتا ہے، عاجزی کی آخری حدوں میں جھکا ہوا رہتا ہے، اور عاجزی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کو بندوں سے یہی مطلوب ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا میں کیا ہے؟ عاجزی ہے، مسکنت ہے، اپنے آپ کو آخری درجے نیچے جھکا دینا ہے، اور بندہ یہی افطار کے وقت ہوتا ہے اگر صحیح معنوں میں روزے کی حالت کو اس نے محسوس کیا۔ اور اگر کوئی آدمی سحری کر کے سویا ہے، 4-5 بجے اٹھا ہے، ڈکاریں لے رہا ہے، پھر نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسے روزوں میں یہ کیفیت نہیں آتی۔ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ 2000 کی بات ہے، 2000 میں حرم میں تھا، دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ محترم جو بڑے محدث ہیں، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، بڑے درجے کے استاد ہیں، تقریباً 75 سال سے بھی زائد عمر تھی۔ وہ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے،
اصل میں شاگردوں نے ان کو بہت اصرار سے لندن لے گئے. لندن میں 2-4 دن رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی یہ جگہ میرے رہنے کی نہیں ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مکہ ہوتے ہوئے جانا چاہتا ہوں حرم میں. وہ آئے، بڑے محدث ہیں، تو وہ جن کے گھر میں ان کے گاؤں والے ایک مولانا مکے میں رہتے تھے، سہولتیہ میں استاد تھے، ہمارے سینئر تھے ام القریٰ کے مولانا حفظ الرحمان صاحب، مونات بھنجن، وہاں اعظم گڑھ کے قریب ایک گاؤں کے، ان کے گھر میں حضرت کی سحری ہوتی تھی. 2-3 دن کے بعد میرے وہ کرم فرما مولانا حفظ الرحمان صاحب نے کہا کہ بھائی ذرا مولانا کے اوپر نظر رکھو، اس لیے کہ میرے یہاں سحری کر کے جو نکلتے ہیں بہت جلدی اول وقت میں، تو حرم جانے تک کہیں راستے میں کچھ کھاتے پیتے ہیں کیا، ذرا دیکھ لو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ اس لیے کہ سحری میرے گھر میں کرتے ہیں، بہت پتلی 2 چپاتیاں کھاتے ہیں اور چائے بھی نہیں پیتے، تھوڑا سا پانی پیتے ہیں اور نکل لیتے ہیں حرم کو. تو شاید میرے ہاں کھانے میں ان کے مزاج کا کھانا نہیں ہے یا کچھ تکلف ہوگا، تم تو روزانہ ان کے ساتھ آتے جاتے ہو، دیکھو. میں نے کہا کہ بھئی تمہارے گھر سے ساتھ میں نکلتا ہوں، حرم تک ساتھ میں آتا ہوں، کہیں رکتے بھی نہیں اور آ کر کچھ پیتے بھی نہیں، کچھ کھاتے بھی نہیں. اور عالم یہ تھا ان کا کہ آ کر تہجد کے وقت میں طواف میں داخل ہو جاتے، اس کے بعد پھر فجر کے بعد 11:30 تک حرم سے باہر نہیں نکلتے. 3-3:30 بجے داخل ہوتے، 11:30 تک باہر نہیں نکلتے تھے. کہتے تھے کہ بھی وضو ہے، مجھے اس درمیان میں کبھی استنجے کو باہر جانا پڑتا، کبھی دوسرا مسئلہ رہتا. تو افطار میں بھی دیکھتا وہ کھجور اور قہوے پر اکتفا، اور کہہ دیتے بھئی ضرورت. تو بتانا یہ ہے کہ روزوں کا جو مسئلہ ہے، حدیث نے بھی ہمیں بتائی یہ بات کہ جتنا زیادہ آدمی روزوں میں اپنی روح کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جسمانی تھکان نہیں ہوتی. اور جس آدمی کو ماہ مبارک میں صرف فارمیلٹیز کے طور پر روزے رکھنا ہے، ان کو روزے لگ جاتے ہیں. بعض لوگ بے قراری کرتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے رہتے ہیں، اور بار بار گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، اور گھر میں کافی ہنگامہ مچائے رہتے ہیں، اور افطار کے لیے وہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی چاہیے، اتنی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال ماہ مبارک میں جن کے روزے چھوٹے ہیں وہ اسے ضرور قضا کریں، اور کفارہ یا فدیہ جو کہتے ہیں، فدیہ جو ہے نہیں رکھنے کا جو فدیہ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے ہے جن لوگوں کے لیے ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب یہ صاحب زندگی بھر روزے نہیں رکھ سکتے، ان کو فدیہ دینا. آپ اس رمضان میں کسی وجہ سے 2 روزے نہیں رکھے، 4 روزے نہیں رکھے، بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے کوئی آپریشن تھا، تو لوگ بار بار مجھ سے رمضان میں پوچھ رہے تھے روزے کا فدیہ کتنا ہے. میں نے کہا کس کے لیے؟ کہا میرے لیے. میں نے کہا آپ کے لیے فدیہ نہیں ہے. کہا میں روزہ نہیں رکھ سکتا. میں نے کہا اب نہیں رکھ سکتے، اس اپریل میں نہیں رکھ سکتے، آپریشن ہوا ہے، مئی میں بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن 2-4-5 مہینوں کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں. فدیہ ان کے لیے ہے جن کے لیے ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب یہ حضرت زندگی بھر روزے نہیں رکھ سکتے، ان کو فدیہ دینا. اور فدیہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے مسئلہ. ہمارے ہاں ایک فدیہ چل رہا ہے، زمانے دراز سے غریبوں والا فدیہ چل رہا ہے. 75 روپے، 100 روپے، 80 روپے، 90 روپے. لوگ کہتے ہیں اس میں 1.5 کلو گیہوں آ جاتی ہے، اتنا. فدیے کا مسئلہ سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ 4 چیزوں سے نکالا ہے: کھجور سے، کشمش منقع سے، جو سے،
کبھی پنیر سے، گیہوں سے۔ 3.5 کلو کھجور، ایک سا موجودہ وزن ہوتا ہے 3.5 کلو کھجور۔ اگر 3.5 کلو کھجور نارمل بھی آپ لیں گے 850-900 روپیوں سے کم میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر ہم کہیں کہ بھئی قیمتی کھجور کھانا آپ پسند کرتے ہیں، عمرے کو جانے والوں کو فرمائش کرتے ہیں ذرا اجوا کھجور لے کر آ جانا، لگا لیجئے جب آپ کھانے میں اجوا پسند کر رہے ہیں تو دینے میں بھی اجوا پسند کیجئے۔ تو اجوا کھجور کی قیمت اچھی کوالٹی کے 1,500-2 ہزار سے کم میں نہیں ہے، 100 ریال سے کم میں تو اجوا کھجور نہیں ہے۔ 100 ریال کا مطلب ہے موجودہ ریال کی انڈین کرنسی سے جو ویلیو ہے، شعبان کی میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے رمضان کے بعد اور بڑھ گئی ہو یا کم ہو گئی ہو، 22.5 روپے، تو 22.5 انٹو 350 ریال کا کتنا ہوتا ہے؟ کم سے کم 7,000 روپے بیٹھتا ہے۔ اس سے نیچے کے کھجور میں آئیے تو 3.5 کلو کھجور فدیے میں دینا چاہیے عید کے موقع پر۔ ہر آدمی اپنی حالت کو جانتا ہے کہ وہ کس حالت کی پوزیشن کا ہے، یا نہیں تو منقع 3.5 کلو منقع کی کیا قیمت ہوتی ہے پوچھ لیجئے بازار میں، اور یہ بھی پوچھ لیجئے فرسٹ کوالٹی کا کتنا ہے، سیکنڈ کا کتنا ہے، تھرڈ کا کتنا ہے، اور فورتھ ہو تو فورتھ کا بھی پوچھ لیجئے۔ یا 3.5 کلو پنیر، یا 3.5 کلو جو، یہ فدیہ ہے جو ماہ مبارک کے روزے پورے ہونے کے بعد عید الفطر کو جانے سے پہلے جو فدیہ دیا جاتا ہے، وہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر۔ ہمارے یہاں سب سے کم درجے کا فدیہ بتایا جاتا ہے علماء کی طرف سے، کیوں؟ تاکہ جو ہے آسانی رہے یہ۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ دے ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اور افضل دینا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، پسندیدہ چیز دیجئے۔ اور اگر کوئی آدمی فدیہ دے رہا ہے 75 روپے یا 100 روپے، وہ بھی 10 آدمیوں کو بانٹ کے دے رہا ہے، تو 10 آدمی کیا کریں گے اس میں؟ یہاں سے لے کر وہاں تک عیدگاہ تک جو ہے فقیر بیٹھے رہتے ہیں، پیشہ ور، پروفیشنل، پورے غیر مسلم، برقعے ڈالے ہوئے، زبردستی ٹوپیاں پہنے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ ذرا 2-4 گھنٹے پہلے عید الفطر کے دن نکل کر ذرا محلوں میں کونوں میں ان کے تماشے دیکھیں گے تو پتہ چلے آدمی کیا کرتا ہے۔ گھر والوں کا روزوں کا فدیہ ہے، 5 آدمی ہے، 500 روپے ہیں، 10-10 روپے، 5-5 روپے کرا لیتا، وہاں سے لے کر وہاں تک بانٹ دیتا ہے۔ شریعت نے کہا، شریعت چاہتی ہے کہ عید الفطر کے دن آپ کے اپنے مسلمان بھائی رشتہ دار اچھا کھائیں، آپ کی طرح خوشیوں میں شریک رہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو دے رہے ہیں، لینے والے ہمارے پاس آئیں، یہ سوچ غلط ہے۔ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر تلاش کر کے دے۔ آپ دے رہے ہیں احسان نہیں، آپ ان تک پہنچائیں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے جہاں بھی دینے کی بات کہی تو یہ کہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو۔ بھائی تمہارا کیا دے رہے ہو؟ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے دو، ان تک پہنچاؤ۔ قرآن نے لمبی فہرست بتائی۔ تو بہرحال روزے وہ حضرات فدیہ دیں گے جن کو ڈاکٹروں نے لائف لانگ روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، اور جن کو لائف لانگ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جب اچھی صحت ہوگی وہ روزہ رکھیں گے، یہی ان کے لیے مسئلہ ہے۔
اب سنیے دوسرا موضوع ہے جو عبادتیں ہم نے کی ماہ مبارک میں اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے اسے باقی رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اور قیمتی چیزوں کی حفاظت بہت قیمتی ہے اور بہت اس پر توجہ دینا ہے۔ نئی چیزوں کی حفاظت بڑے اہتمام سے ہوتی ہے، چیز پرانی ہو جاتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، تو نیکیوں سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اسی پر ڈاکے پڑتے ہیں۔ گھر کے باہر جو پھٹے پرانے جوتے چپل ہیں اسے آج کوئی بھی چوری کر کے نہیں لے جاتا، لیکن جو قیمتی چیز ہے وہ گھر کے بہت اندر الماری کے اندر، پھر اس کے اندر سیکریٹ جو رہتا ہے وہاں کہیں رکھتے ہیں۔ تو نیکیوں سے بڑھ کر قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کی حفاظت ضروری ہے۔ کس سے ضروری ہے؟ اس کے ڈاکو کون ہیں؟ اس کے ڈاکو ہیں شیطان اور نفس۔ شیطان تو عید کی شام میں ہی کھل جاتے ہیں، ادھر چاند نظر آیا وہ ادھر آزاد ہو جاتے، اور اس کے بعد آزاد ہوتے ہی جو اپنے کرتب بازیاں دکھاتے ہیں، جو لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ جو ہوتا ہے وہ سب وہ کراتے رہتے ہیں۔ دوسرا نفس کیا کرتا ہے؟ نفس کہتا ہے کہ بھئی رمضان میں بہت عبادتیں کر لی، بڑا قرآن پڑھ لیا، بڑی نمازیں پڑھ لی، اب ذرا آرام کر لو۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ماہ مبارک کے دوسرے بلکہ تیسرے دن پریشان ہو جاتے ہیں، امام مؤذن پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کوسی مسجد میں آ گئے، کہ ہم اپنی ہی مسجد میں آئے ہیں کہ کسی اور مسجد میں آئے، کوئی نہیں ہے نماز۔ یہ نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ ارے بھائی کل بھی آپ اللہ کے بندے تھے، آج بھی بندے ہیں، کل بھی آپ پر نماز فرض تھی، آج بھی نماز فرض ہے۔ تو آپ کو ماہ مبارک کی نیکیوں کو برقرار رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں 3 موٹے کام کر لینا ہے۔ سب سے پہلے پابندی کے ساتھ جماعت کی نماز اہتمام سے ادا کرنے کی عادت بنا لینا ہے۔ ماہ مبارک میں دیکھیے ایسا حال رہتا ہے کہ پہلی صف میں مسجد کے قدیم مصلی حضرات کو جگہ ہی نہیں ملتی، نئے مصلی آ کر بیٹھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، اور میں پرانے مصلیوں سے کہتا ہوں ذرا صبر کر لو، پھر ہم اور تم ہی رہیں گے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پابندی سے پڑھنے کی عادت بنا لیں، پہلا کام۔ دوسرا کام، ماہ مبارک میں جو قرآن پڑھنے کی آپ نے عادت بنائی تھی یا معمول بنایا تھا، اس عادت کو، اس معمول کو باقی 11 مہینوں میں کنٹینیو کرنا ہے۔ پو پارا رکھ لیجیے، رمضان میں 1 پڑھتے تھے، اب پو پارا رکھ لیجیے، اس سے بھی فرصت نہیں ہے 1 صفحہ رکھ لیجیے، 1 ورق، حافظ قرآن میں 10 ورق پر 1 پارا ہوتا ہے، 1 ورق رکھ لیجیے، اس سے بھی کم تو کوئی بات ہی نہیں، 1 ورق رکھ لیجیے۔ نمبر 3، دیکھیے اس حال میں روشنی ہے لائٹوں کی وجہ سے، جو ہی یہ لائٹ بند ہو جائیں گے روشنی ختم، اندھیرا آ جائے گا۔ اندھیرا کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن روشنی کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، لائٹ جلانے پڑیں گے، اور لائٹ جل رہے ہیں یا نہیں، بجلی سپلائی ہو رہی ہے یا نہیں، یا رات کا وقت چھوڑ دیجئے دن کو لے لیجیے،
بغیر بجلی کے دن میں آپ دریچوں کو کھولیں گے روشنی خود بخود آ جائے گی، اور دریچے بند ہو گئے تو سمجھیے کہ خود بخود جو ہے کمرے میں اندھیرا چھا جائے۔ تو نیکیوں کا مسئلہ روشنی کا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور گناہ جو ہے اس کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ کے لیے آپ کو بہت لمبی چوڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ معاشرے میں، ماحول میں ایسے پھیل گئے ہیں کہ آدمی اس سے بچنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ گناہوں سے بچیں۔ گناہ انتہائی اور خطرناک قسم کا وائرس ہے، اور کورونا سے تو بڑھ کر اب ڈرانے کے لیے اور کوئی بیماری تو ہے ہی نہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کورونا کا لیٹسٹ کوئی ورژن آیا ہوا ہے جس کے بارے میں اخباروں میں آ رہا ہے، تو یہ گناہ کورونا وائرس کی طرح ہے، ایک بار جو ہے داخل ہوئے تو آپ کو ختم کر کے چھوڑ دیں گے۔ گناہوں سے بچنا۔ اب گناہ کیا کیا ہیں یہ ایک مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ علامہ ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ نے الزواجر نام کی ایک کتاب لکھی جو 2 جلدوں میں ہے، اس میں انہوں نے گناہ کبیرہ کی فہرست گنوائی، کون کون سی چیزیں گناہ کبیرہ ہیں، اور تقریباً 500 سے زائد انہوں نے گناہ کبیرہ کی فہرست گنائی۔ بلکہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات لکھی دلائل کے ساتھ کہ چھوٹے گناہ بھی اگر بار بار ہو رہے ہیں تو وہ خود بخود آٹومیٹک بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ چھوٹا سا زخم بھی اگر کھریدتے رہیں گے آپ تو وہ ناسور بن جاتا ہے، بڑا زخم بن جاتا ہے۔ انہوں نے دلائل کو جمع کیا اس بات کو، مجھے بہت اچھی لگی وہ بات۔ اور ایک بات انہوں نے ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ نے لکھی، مومن یہ کیا اس جنجال میں پڑا ہے کہ گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، نافرمانی تو نافرمانی ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی وہ بہت بڑی ہے۔ ہاؤس کے اندر، پانی کے اندر، چاہے چھوٹا قطرہ یا بڑا قطرہ گندگی کا پڑ جائے، اب وہ پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، کسی کی بھی فطرت سلیمہ اسے پینے کی یا استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اب کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ دودھ میں جو چیز پڑی ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو اس سے کیا بحث ہے تو جو ہے مہلک ہے، خطرناک ہے۔ تو حاضرین اکرام، 3 چیزیں ہیں جو اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ ماہ مبارک میں جو نمازوں کی پابندی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کی، نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے، پہلی فرصت میں آپ اس نماز کو پڑھیں گے۔ صبح میں آپ اٹھے دیر سے، کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، جب اٹھیں گے پہلا کام یہ ہوگا کہ جو ہے وضو کریں گے، گھر کے اندر فوراً وہ نماز پڑھیں گے جو ابھی آپ سے قضا ہو گئی۔ اگر آپ اٹھنے کے بعد اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے، اس نماز کی قضا نہیں کی، بعد میں کرتے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ گناہ کے کام میں لگ گئے ہیں۔ شریعت نے اتنی ڈسکاؤنٹ تو دی ہے کہ کسی وجہ سے نماز رہ گئی تو فوراً اسے پڑھ لو، انشاءاللہ اس سے جو ہے مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے گا۔ اور قرآن کی تلاوت کے بغیر تو کوئی نسخہ ہی نہیں ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے، بلکہ گنگوں میں ایک حکیم تھے، ان کے پاس کوئی بھی آدمی کوئی بھی بیماری لے کر جائے تو سب سے پہلے وہ ایک دوائی دیتے اور کہتے اسے کھاؤ، 2 دن کے بعد آؤ، اور اس دوائی کو کھاتے ہی آدمی کو مسلسل موشن ہوتے تھے، لوز موشن شروع، 2 دن تک مسلسل۔
اس کے بعد تیسرے دن وہ آتا تو پھر اس کی دوائی شروع کر. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ حکیم صاحب آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمام بیماریوں کا جو مرکز اور جڑ ہے وہ معدہ ہے. پیٹ ہے اور اس کے اندر جو معدہ ہے وہاں سے بیماریاں پلتی ہیں، بڑھتی ہیں، پھیلتی ہیں. تو کوئی بھی آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا معدہ صاف کرتے ہیں. کہیں بھی کوئی چیز اگانی ہو زراعت دار کیا کرتے ہیں؟ پہلے کانٹے پراٹے وہ سب چیزیں ختم. تو ہم سب سے پہلے معدہ صاف کرتے ہیں، اس کے بعد دوائی اثر کرتی ہے. اسی طرح یہاں کنگیری میں ایک بہت معمر ڈاکٹر ہے، صرف 10 روپے لیتے. ان کے پاس کوئی بھی آدمی جائے سب سے پہلے وہ کہتا ہے وہ ڈاکٹر کہ جاؤ پہلے پانی نہا کر آؤ. بخار ہے نزلہ ہے کچھ بھی ہے، پہلے پانی نہاؤ آؤ. اور اگر ٹھنڈا نہا کر آؤ تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو گرم نہا کر آؤ. نہیں نہائے ہو تو دوائی لو. اس نے کہا کہ نہیں ابھی آنے سے پہلے نہا کر آیا ہوں، ٹھیک ہے دوائی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بیماری گندگی کا نتیجہ رہتا ہے. آدمی گندا پڑا رہتا ہے تو بیماریاں جڑ پکڑتی ہیں، اسے غسل کراؤ. اور حدیث میں بھی بخار والے آدمی پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کا جو ہے حکم ہے. تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کو کھولے بغیر باقی دنوں میں آپ نیکیوں کے تسلسل کو قائم نہیں رکھ سکتے. اس لیے مہربانی کیجئے قرآن کا پڑھنے پڑھانا سمجھنے سمجھانے کے سلسلے کو آگے جاری رکھیے. باقی چیزیں خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گی. نمبر 3 گناہوں سے بچنا. اور گناہوں سے جیسے آپ رمضان میں بچے، بہت حد تک رمضان میں لوگوں نے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا. اب یہاں بھی اسی سلسلے کو رکھیے. اس طرح تو نہیں ہوگا لیکن آپ کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آسانیاں کر دیں. اور یہ بات سنتے چلیے جو مجھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے بہت پسند آتی ہے. اور واقعی ایسے لوگ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ 20 سال تک گناہ کے فرشتے کو کچھ لکھنے کا انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. اور حضرت جنید بغدادی کا یہ واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میں ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں، ایک آدمی آیا اور 10 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ خدمت میں رہا. اس کے بعد ایک دن اچانک کہنے لگا کہ میں جانا چاہتا ہوں اپنے علاقے. حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں جانا چاہتا؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کو بہت بڑا بزرگ سمجھ کر آیا تھا، اتنے سال دن رات آپ کی خدمت کی، کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی کہ کبھی آپ ہوا میں اڑ کر چلے گئے ہوں، کبھی کچھ کر دیا ہو، کوئی کرامت، اس لیے میں جانا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے جا ہی رہے ہو تو یہ بات بھی بتاتے جاؤ، اتنے سال جو تم ہمارے قریب میں رہے، خدمت کی، یہ بتاؤ کبھی تم نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہمیں سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہ کبھی ہم نے پانی سیدھے کے بجائے اس ہاتھ سے پی لیا ہو، 3 سانس کے بجائے 1 سانس میں پی لیا ہو، بغیر بسم اللہ کے پی لیا ہو، مسجد میں سیدھا پیر رکھنے کے بجائے بایاں پیر رکھ کر داخل ہو گئے ہوں، یا نکلتے ہوئے بائیں کے بجائے دایاں رکھ کر نکل گئے ہوں؟ اس نے کہا کہ حضرت کبھی میں نے کوئی کام اپنی اس 10-20 سال کی مدت میں آپ کو خلاف سنت نہیں دیکھا. تو حضرت نے فرمایا
ارے اللہ کے بندے، اس سے بڑی کیا کرامت ہوگی کہ 10 سال تم نے مجھے کسی لمحے سنت کے خلاف زندگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اب اس سے بڑی تمہیں کیا کرامت چاہیے؟ آپ اندازہ لگا لیجئے، اور آپ اس مسئلے کو، اس کرامت کو سمجھنا ہے تو آپ 24 گھنٹے کل سے آزما لیجئے کہ مجھے 24 گھنٹے سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ آپ کو اندازہ لگ جائے گا، 4-6 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے پتہ چل جائے گا کہ کتنے کام سنت کے خلاف ہو۔ تو حاضرین اکرام، محاسبہ کرتے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں جو سورہ ہود کی تفسیر میں آ کر رک گئے تھے وہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا، میں اس امید کے ساتھ کہ آپ ماہ مبارک کی تلاوت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، اپنی اس غیر مرتب گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔